مطلب ہے جبریل جو نماز پڑھتا ہے وہ اٹھنے بیٹھنے کا نام نماز نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسمہ ربہ فصلی بلندر صلوات۔ سلسلہ گفتگو اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ کل گفتگو کا آغاز ہوا سورہ مبارکہ اعلیٰ سے، جس کی میں نے پہلی 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی، جس میں خدا کہہ رہا ہے تسبیح کر اپنے رب کے اسم کی جو اعلیٰ ہے، اور آگے خدا نے اس کی صفات بتائیں کہ وہ جو اسم ہے وہ خلق بھی کرتا ہے، سنوارتا بھی ہے، اور پھر قدروں کے مطابق اسے ہدایت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ وعدہ یہ تھا کہ یہ 2 مجلسیں تذکرہ ولایت پہ، 2 مجلسیں تذکرہ عذاب پہ، اور 1 مجلس عزت سادات پہ ہوگی۔ تو لہذا درمیان والی آیات کو چھوڑتے ہوئے اگلی 2 آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو موضوع کے ساتھ متصل کریں۔ خدا اگلی 2 آیات میں اسی سورہ اعلیٰ میں خدا کہہ رہا قد افلح من تزکا، یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے پاک کیا، تزکیہ کیا، پاک کیا۔ قد افلح، یقیناً وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے یوں تزکیہ کیا۔ میرے اللہ کیسے تزکیہ کیا؟ فرمایا وذکر اسمہ ربہ فصلی، جس نے اپنے رب کے اس اسم کا ذکر کیا اور پھر نماز پڑھی۔ جس نے اپنے رب کے اس اسم کا ذکر کیا، فصلی، یقیناً پس اسی نے پڑھی۔ عربی زبان سمجھنے والے کسی عربی کے لغات کے قانون اور گرامر کے قاعدے حاشیے کو جاننے والے کے سر پہ قرآن رکھ کے کہنا کہ صلی، اس نے نماز پڑھی، فصلی، بس اس نے پڑھی، صلی صرف اس نے پڑھی۔ اگر اس میں عربی میں فا کا اضافہ کر دیا، فے لگ گئی، تو اب آیا پس اسی نے پڑھی۔ خدا کہہ رہا وذکر اسمہ ربہ، صلی نہیں فصلی، جس نے اس اسم کا ذکر کیا بس اسی نے پڑھی۔ نماز اس نے پڑھی جس نے اس اسم کا ذکر کیا۔ اور کل والی گفتگو اگر ذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی تو کل والی گفتگو میں نے طالب علمانہ طور پہ آپ کے سامنے یہ حاشیہ آرائی کی تھی کہ خدا جس اسم کا ذکر کر رہا ہے وہ اسم سے مراد ہے امیر المومنین کی ذات ذات، اور خدا کہہ رہا سب تسبیح کر، تسبیح کا حکم آیا۔ اور خدا فرشتوں نے جب آدم کی خلافت کا وقت آیا تو فرشتوں نے خدا سے کہا تھا تو آدم کو سجدہ کروا رہا ہے جو زمین پہ جا کے فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، نحن نسبح، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، وبحمدک، ہم تیری حمد کرتے ہیں، ونقدس لک، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں۔ فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم قیام کرتے ہیں، فرشتوں نے یہ نہیں کہا ہم رکوع کرتے ہیں، فرشتوں نے یہ نہیں کہا ہم سجدہ کرتے ہیں، فرشتوں نے کہا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عرش پہ جو عبادت کی جاتی ہے وہ نمازیں پڑھنے کو نہیں کہتے، وہ تسبیح کرنے کو کہتے ہیں۔ عرش کی جو عبادت ہے ملائکہ کی اسے تسبیح کہا جاتا ہے، یہاں نماز کہلاتی ہے، وہاں تسبیح کہلاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جبریل جو نماز پڑھتا ہے وہ اٹھنے بیٹھنے کا نام نماز نہیں، وہ تسبیح کا نام نماز ہے۔ اگلی آنے والے 3 دنوں میں پھر آؤں گا، حوالہ چاہو گے میں دکھانے کے لیے تیار ہوں گا۔ امیر المومنین سے ایک سائل نے پوچھا مولا یہ جو فرشتے تسبیح کرتے ہیں یہ تسبیح کیا ہے؟ فرمایا ان تسبیح الملائکۃ والفضائل علی ابن ابی طالب، یہ ایک دوسرے کو علی کے فضائل سناتے ہیں، خدا تسبیح لکھ دیتا۔ بسم اللہ۔ علی کے فضائل سنا، جس نے بھی علی کا فضائل سنا، پڑھے انہوں نے علی کے فضائل، خدا نے کہا تسبیح پڑھی، یہاں خدا کہہ رہا تسبیح کر اپنے رب کے اس اسم کی۔ قد افلح من تزکا، خدا کہتا ہے یقیناً کامیاب وہی ہوا جس نے پہلے اپنے آپ کو پاک کیا، تزکیہ کیا۔ پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہے،
تھوڑی اونچ نیچ ہو تو بات کو یہیں پر روکیے گا اور ٹوکیے گا، بے شک طالب علم ہو لیکن وزن برابر کیجئے گا۔ خدا کرا جس نے تزکیہ کیا، تزکیہ جسم کا نہیں ہوتا، تزکیہ نفس کا ہوتا۔ جسم کو غسل دیا جاتا ہے، جسم کو غسل دیا جاتا ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا جس نے، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے غسل کیا، قد افلح من تزکا، کامیاب وہی ہوگا جس نے تزکیہ کیا۔ یہی تو خدا نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یقیناً میں نے تمہاری طرف رسول اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہارا تزکیہ کرے، تمہارے نفوس کو پاک کرے۔ یہاں انتہائی علمی چہرے تشریف فرمائے ہیں، میں یقیناً یہاں سے اس جملے پہ آپ سے دعا لوں گا، عبادت جسم نہیں کرتا۔ بابا حبیب شاہ جی، عبادت کرتا ہے نفس، جسم صرف زوار ساجدی رکعتیں بناتا ہے، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے۔ عبادت کا مکلف جسم نہیں بابا جی، عبادت کا مکلف ہے نفس۔ خدا کہتا پہلے کرو نفس کو پاک۔ غسل کر کے مصلی پہ کھڑا ہونا نماز نہیں، نفس کو پاک کرو، نفس پاک ہوتا ہے۔ یہ خدا جو قرآن میں کہتا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، قیامت والے دن جہنم میں پھینکوں گا ایسے نمازیوں کو اور ان کی نمازیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ پوچھا گیا صادق امام سے، والا نمازی ہو کے جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا نماز پڑھتے تھے، نفوس کو پاک نہیں کرتے تھے۔ پڑھی نماز، اور جس نے نفس کو پاک نہیں کیا وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ جھوٹ لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس نے نفس کا تزکیہ نہ کیا وہ نماز پڑھے گا، ملائکہ جھوٹ لکھیں گے۔ وہ روزہ رکھے گا، ملائکہ فاقہ لکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کی میں مثال دے دیتا ہوں، اگر ایک برتن میں نجاست گرا دی جائے، ایک قطرہ نجس گرا دیا جائے، اب اس کے بعد جو بھی پاک آئے گا وہ نجس ہوتا جائے گا، وہ نجس ہوتا جائے گا، کیونکہ اس قطرے نے پاکیزگی کو بھی نجاست میں بدل دیا۔ بغض علی ہے نجاست۔ نجاست دل میں ہو، پھر اس کے بعد جو بھی عمل آئے گا وہ نجس ہو جائے گا، اس لیے کہ دل سے نجاست کو نہیں نکالا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ قیامت والے دن ہم کوئی عدل بدل بھی کریں گے۔ فرمایا ہم نیکیوں کو گناہوں سے بدلیں گے، گناہوں کو نیکیوں سے بدلیں گے۔ مولا یہ کون سی نیکیاں کس گناہ میں بدلی جائیں گی؟ فرمایا علی کے شیعوں کے گناہ علی کے دشمنوں کی نیکیوں سے بدل دوں گا، اور علی کے دشمنوں کی نیکیاں علی کے شیعوں کے گناہ سے بدل دوں گا۔ انہوں نے کہا مولا کیے انہوں نے تھے، کھاتے ان کے کیسے چلے گئے؟ فرمایا کیا تجھے نہیں پتا اگر کسی برتن میں شراب ہو تو نجاست گرا دی جائے تو وہ نجاست کی وجہ سے وہ پاک چیز کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ اس کا مولا پھر علی کے شیعوں کے گناہ کیسے پاک ہو جاتے ہیں؟ فرمایا اگر وہی شراب برتن میں ہو، نیچے سے آگ جلا دی جائے تو آگ شراب کے اثر کو ضائع کر دیتی ہے۔ علی کی ولایت وہی آگ ہے جو گناہوں سے پاک کر دیتی۔ نفوس کا تزکیہ کرو، کیا کہنے؟ نفس پاک کرو۔
خدا قرآن میں کہہ رہا قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا، تزکیہ کرنے کے بعد پھر مصلی پہ آیا، سبحان اللہ، پھر اپنے اس رب کے اسم کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اس کا تزکیہ ہو۔ یہ جو نبی کی حدیث ہے نا، یا علی یحبک الا طاہر الولادہ، علی تو اس سے محبت وہ کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہو۔ اور اکثر ممبر سے پڑھ دیا جاتا ہے، اور یہ جملہ حقیقت پہ مبنی ہے لیکن اس کی ایک گہرائی ہے۔ وہ گہرائی کیا ہے؟ اکثر ممبر سے پڑھا جاتا ہے کہ علی کا دشمن حرامی ہوتا ہے، جی ماں کا خطاکار ہونا حرامی ہونے کی وجہ نہیں بنتا۔ میں وجہ بتا دیتا ہوں کہ کیسے حرامی ہوتا ہے۔ یہی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ نفوس کو پاک کرو، نکاح بھی جسموں کا نہیں ہوتا۔ نہیں، آپ نے موضوع سے ہٹ گئے، آپ پھر آپ کو واپس نہیں کیا۔ جب نکاح خان نکاح پڑھانے لگتا ہے تو وہ جب سیغہ جاری کرتا ہے اس سے پہلے زوجت نفسی، میں تیرے نفس کو اس کی زوجیت میں دیتا ہوں۔ نکاح جسم کا نہیں ہوا، نفس کا ہوا۔ نفس پاک ہوتا ہے ولایت علی سے، اگر ولایت علی نہیں تو نفس ناپاک ہوگا۔ جب نفس ناپاک ہوگا اولاد حرامی ہو سکتی ہے، حلالی نہیں ہو سکتی۔ بہتر یہ ہے کہ نفوس کو پاک کیا۔ اس کی میں دلیل دوں، اگر دلیل اچھی لگے تو پھر واجب ہے بولنا، دلیل اچھی لگے تو واجب ہے بولنا۔ سبحان اللہ۔ کربلا میں ہو گیا 7 محرم کو پانی بند، جی 10 تک حسین کا لشکر رہا پیاسا، حسین تو تھا معصوم، جی نماز جون نے بھی نہیں چھوڑی۔ تیمم کر کے نہیں پڑھتے رہے، جی تیمم کی ضرورت ہے تجھے یا مجھے۔ یہ نماز اس لیے مصلی پہ آ کے اس شان کے ساتھ آ جاتے تھے، انہوں نے اپنے نفوس کا تزکیہ حسین کی دہلیز پہ کر لیا۔ نفوس پاک ہو چکا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ عبادت کا مکلف بدن نہیں، عبادت کا مکلف ہے روح۔ خدا نے نجاسات پیدا کی ہیں تو طہارات بھی پیدا کی۔ صدقے صدقے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کاش بچوں کو یہ طہارات بتائی جاتی۔ سبحان اللہ، شکیات نماز لکھنے کی بجائے یقین نماز سنایا جاتا۔ سبحان اللہ، جب بچے نے پہلے دن ہی شکیات نماز پڑھنی ہے تو پھر وہ ساری زندگی سجدہ صاحب میں رہتا ہے، واہ واہ، لیکن اگر اسے نماز کا یقین پڑھایا جاتا۔ دیکھیں خدا نے نجاسات پیدا رکھی تو طہارات بھی پیدا کی۔ بے شک، اگر خدا نے نجاسات رکھی تو طہارت کے طریقے بتائے۔ خدا نے کہا پانی پاک کر سکتا ہے، پانی نہ ہو مٹی پاک کر دیتی، مٹی نہ ہو زمین کی رگڑ پاک کر دیتی، زمین کی رگڑ نہ ہو سورج کی روشنی پاک کر دیتی، آگ کی شعائیں پاک کر دیتی، یہ ساری چیزیں پاک کرتی۔ لیکن روح تک پانی نہیں پہنچتا، جی روح تک مٹی نہیں پہنچتی، زمین کی رگڑ اثر نہیں کرتی، سورج کی شعائیں تک پہنچتی نہیں۔ روحوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا؟ سبحان اللہ، اور یہاں میں ایک جملہ کہوں کہ جب بدن ناپاک ہوتا ہے تو وہ نجس ہوتا ہے، جب روح ناپاک ہوتی ہے تو وہ رجس ہوتا ہے۔ واہ واہ، اسی لیے آل محمد سے صرف نجس دور نہیں رکھا، رجس کو بھی دور رکھا ہوا ہے، رجس دور رکھا ہوا ہے۔ رجس کون ہوتا ہے؟ جس کی روح ناپاک ہوتی ہے، جس کا بدن ناپاک ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، جس کی روح ناپاک ہوتی ہے وہ رجس ہوتا ہے۔ مدینے کی مسجد میں سلمان محمدی نے آ کے نبی سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ روحوں تک پانی نہیں پہنچتا، روحوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا حب علی طاہر الارواح، علی کی محبت روحوں کو پاک کر دیتی ہے۔ روح اور نفس
کا تزکیہ ولایت علی اور محبت علی سے. بے شک فرحان جی مرتا جسم ہے بے شک روح نہیں. جی جسم کو تو مرنے کے بعد بھی کوئی پاک کر سکتا ہے. سبحان اللہ. پاک کرنا تھا اس روح کو جس نے جانا تھا, بابا اور وہ پاک ہوتی ہے ولایت علی. لیکن بحث اس بات پہ ہے, جھگڑا اس بات پہ ہے کہ ولایت پہ بحث وہ کرتا ہے جسے ولایت کے نہ لغوی معنی کا پتہ ہے نہ اصطلاحی معنی کا پتہ ہے کہ ولایت کے پہلو کتنے ہیں. بس ایک ہی بات پہ میری قوم آ کے اڑ گئی ہے اور اسی بات پہ گول گول چکر ہر کوئی کاٹے جا رہا ہے. واجب ہے, مستحب ہے, اوجب ہے, مباح ہے, مبطل ہے, کیا ہے؟ یہ ساری فقہ کی ڈیفینیشنز ہیں. ان سے باہر نکل کے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ولایت کہتے کسے ہیں. ناراض کوئی نہ ہوئیے گا, دیکھیے مختلف عقائد نظریات ہو سکتے ہیں, لیکن جہاں دلیل ہو وہاں گولی یا گالی نہیں ہوتی. اگر آپ کو مطمئن ہو تو آپ کہیے گا کہ یہ دلیل بہتر ہے, ورنہ مجھ سے کہیے گا جی اس سے کوئی بہتر دلیل ہے تو وہ پیش کریں, وہ دلیل پیش کی جا سکتی ہے. مولا کا فرمان ہے کہ جب تمہارے سامنے ہمارے فضائل پڑھے جائیں ہمارے فضائل پہ شک نہ کرنا, اگر تمہارے علم میں کمی ہو ہماری فضیلت ہمیں واپس کر دینا, تمہیں اس قابل سمجھیں گے تو معرفت دے دیں گے, ورنہ فضیلت واپس لے لیں. ان کی معرفت کا کوئی ایک کنارہ تو ہے نہیں نصر کا. جو مقداد جانتا تھا ابو ذر کا علم اس سے کہیں زیادہ تھا, سلمان اس سے آگے کسی منزل پہ بیٹھا ہوا تھا. لہذا یہاں پہ دہلیز میں مختلف معرفت کے درجے ہیں, یہ ظرف کے مطابق معرفت دیتے ہیں. جتنا ظرف پھیلاتے چلے جاؤ گے یہ اتنی خیرات پھیلاتے چلے جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا تنگ دل یا تنگ ذہن ہو کے علی کو نہ ماننا. وسعت کلیجہ چاہیے, وسعت ذہن چاہیے, ظرف کی وسعت چاہیے. تم اپنا پیمانہ پھیلاتے جاؤ, علی جام بڑھاتا جائے گا. وسعت ہونی چاہیے ظرف میں. دیکھیں اس بات پہ بحث ہے کہ صاحب کریں کیا جی. آج کے دور میں, اس خطرناک ترین دور میں, یہ بہت ایک ایسا پہلو بن گیا ہے کہ اس کو ممبر پہ ڈسکس کرنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کیسے کریں جی, کس طریقے سے کریں. پہلے یہ سمجھیں کہ آخر یہ ولایت کہتے کسے ہیں. سبحان اللہ. ساتھ دیں گے تو پھر میں اس مشکل خاردار کانٹوں پہ چلوں. اور علی ولی اللہ چیز اس کا نام ہے کہ علی ولی اللہ پہنچانے کا حکم ہے, منوانے کا نہیں. خدا نے نبی سے بھی کہا تھا بلغ, صرف پہنچا, منوانا نہیں, تو صرف پہنچانا ہے. اور ولایت اللہ اور نبی کے مشترکہ راز کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. جب معراج پہ گیا تھا نا حسین کا نانا, تو خدا نے بغیر فرشتے کی ایک وحی کی تھی, اور خدا نے آگے آ کے قرآن میں اس راز کو کھول دیا تھا. خدا نے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, وحی کی ہم نے اپنے بندے پہ جو بھی کی. قاضی صاحب ذرا قرآن کا حسن سنیے گا, فرحان بھائی حسن دیکھیے گا قرآن کا, کہ خدا قرآن میں کہتا تھا بھائی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, وحی کی ہم نے اپنے بندے پہ, یہ بتا دیا کہ کی تھی. ما اوہا, وہ جو بھی کی. میرے لئے جب تو نے جو بتانا ہی نہیں تھا تو پھر تو کہہ ہی نہ کہ وہی ہوئی ہے. کہ آپ مجلس تمام ہو, آپ جائیں, کوئی صاحب آپ سے پوچھے کہ سرکار آج مجلس تھی, جی مجلس تھی, کیا پڑھا گیا, آپ کہیں مجلس سنی ہے, جو بھی سنی. اب اس جو کے اندر بہت کچھ تھا, لیکن آپ نے جو کہہ کے وہ سب کچھ ختم. خدا کہتا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, وحی کی میں نے اپنے بندے پہ جو بھی کی. اب یہ آیت آ گئی اور بندے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وحی کب ہوئی تھی؟ فرمایا یہ وحی تب ہوئی تھی جب میں معراج پہ تھا نا, پردے کے قریب, تو تب خدا نے ایک راز مجھے دیا تھا. اس نے کہا وہ راز کیا تھا؟ فرمایا وہ جو بھی تھا. جب اس نے نہیں بتایا تو پھر میں کیوں بتاؤں, یہ جو بھی تھا. لے جب یہ آیت آ گئی اس کے بعد بندے اس جو کے پیچھے چل پڑے. یہ جو کیا ہے؟ جو بھی حکم آتا تھا بندے پوچھتے تھے یہ وہ تو نہیں, یہ جو ہے, یہ جو وہ تو نہیں.
مثال آسان کر دیتا ہوں. میں فیصل آباد میں تھا, مجھے وہیں سے کوئی صاحب نے, میں مثال دے رہا ہوں, کوئی صاحب مجھے ملے, وہ کہیں جی کہ تلا گنگ میں آفتاب شاہ جی نے پیغام دیا ہے کہ الوی صاحب سے کہیں کہ میرا وہ کام کر دیں جو میں نے آپ کو کہا تھا. بابا جی اب جو